میں صرف یہ 3 منٹ کیونکہ میں آپ کو دے رہا ہوں اپنی طرف سے اضافی، اور اس کے مقابلے میں 3 منٹ نہیں لوں گا. آپ سے جو سوال میں نے کیا ہے کہ آپ کے عقیدے میں جو عقیدہ امامت ہے وہ کفر ہے، کفر باللہ ہے، اس کو آپ بار بار اوائڈ کر رہے ہیں میرے سوال کو. میں نے کتنا آپ کو پکارا اپنے ٹائم میں کہ میری طرف دیکھو، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، سوال کا جواب دینا. آپ کا میں نے اپنی کتابوں سے آپ کو دکھایا کہ امامت منصوص نہیں ہے، امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، طریقہ کار بھی نہیں معلوم. پھر بھائی کہتے ہیں کہ شرعی امام کیسے بنتا ہے، یا تو توریث سے بنتا ہے. میں نے آپ کی کتابوں سے دکھایا سب، میں نے دکھا نہیں کہنا نہیں دکھانا، میں نے شروع ہی سے میں نے آپ کی کتابوں سے، اکابر کی کتابوں سے دکھایا. توریث سے بنتا ہے، غلبہ سے بنتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کس سے بنتا ہے، ایک شخص بھی کسی سے بیعت کرے اس سے امام بنتا ہے. فاسق فاجر بھی ہو، شیطان بھی ہو، اس کی طاعت واجب ہے. یہ عقل کے خلاف ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت پہ کفر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ایک ایسی بات نسبت دے رہے ہو کہ دین ناقص، دین ناکامل، اور ہر ڈکٹیٹر، ہر جتنا فاسق فاجر ہو، اس کی طاعت، اس کے عدم مخالفت شرعاً واجب. ٹھیک ہے نا. یہ کفر باللہ، کفر بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر آپ خود کہتے ہو کہ ان باتوں کا کوئی شرعی دلیل ہے ہی نہیں جی، کوئی حدیث قرآن سنت نہیں ہے. ابھی 3 منٹ آپ کے پاس ہے، جواب دے دو جی. بسم اللہ. طارق بھائی اجازت ہے کہ یہ جواب دے دیں؟ جی وہ دے دو جی. مفتی صاحب 3 منٹ آپ کے لگاتے ہیں، اور جو انہوں نے اسپیسیفک سوال کیا اس کا بنیادی طور اس پر کلام کریں. میں اپنے فریق مخالف کو یہ بات ذرا باور کروا دوں، اچھے سے سمجھا دوں، بات بتا دوں ان کو کہ یہ شاید موضوع سے بھی ابھی نہ واقف، ابھی سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کا اپنا دعویٰ ہے کیا، اور اس دعوے سے بھی نابلد و ناشکار ہیں، اور سوال پہ سوال اس طرح کر رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں کیا ہے. اچھا خیر، ان کا جو سوال یہ ہے، یہ انہوں نے قائم کیا اس ضمن میں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ جیسا مرضی ہو بس بنا لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، میرا کوئی ایسا نہیں ہے مطلب عقیدہ، یا میرے امام کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. میں حنفی ہوں، احناف کی کسی کتاب سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں مستند، قاضی ابو یوسف ہیں، حضرت امام محمد بن حسن شیبانی ہیں، امام ظفر ہیں، یا ملا علی قاری رحمہ اللہ ہیں، و دیگر جتنے بھی ہیں، ان سے تصریحات سیدی امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی تک یہ بیان کر دیں کہ خلیفہ فاسق و فاجر ہونا چاہیے تو بنا لے. ایک بات یہ میں انکار کر رہا ہوں، یہ بات سمجھیے گا. اب یہ کہیں کہ جو فلانی کتاب میں آ گیا، فلانی کتاب میں آ گیا، ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں مجموع البیان جو ہے اس میں یہ وہ مسلم کی حدیث دکھائی تھی، وہ مسلم کی دکھائی تھی کہ خلیفہ شیطان بھی ہو، کہتا ہے اس کو نہیں مانتا ہے. ابو حنیفہ کو مانتا ہے، احمد رضا خان کو مانتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا. کہتا کہ تم بھائی میں نے مسلم کی حدیث دکھا دی ہے کہ خلیفہ شیطان بھی ہو نا، وہ تو جو مار بھی دے تو اس کی طاعت واجب ہے. کہتا ہے میں نہیں مانتا. حضرت علامہ صاحب آپ ذرا خاموش ہو جائیں نا، 3 منٹ لیں. خاموش ہو جائیں نا پھر. ٹھیک ہے بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم میں آ جائے یا بخاری میں آ جائے، کرنے دیں، مسلم میں آ جائے یا بخاری میں آ جائے. اب بخاری میں کچھ ایسی روایتیں ہوں گی، کچھ مسلم میں ہوں گی، کوئی باقی جگہ پہ ہوں گی. جس طرح آپ کے الکافی کے اندر لکھا ہے کہ 94 جو 100 حدیثیں ضعیف ہیں. آپ کی الکافی، وہ کافی جو امام اعظم کے سامنے پیش کی گئی، اس کے مقدمے میں درج ہے، وہ کافی جو ضعیف پر مشتمل زیادہ ہے، اور 5,500 ہزار جو ہیں اس کے اندر صرف صحیح روایتیں ہیں، باقی ساری ضعیف ہیں، ضعیف کٹھی کی ہوئی ہیں. تو ہم آپ کو کیا کہیں کہ ٹھونس دیں آپ پر کہ الکافی کے اندر چیز آ گئی ہے تو فلانی چیز آ گئی ہے. میں کہہ رہا جس سے ہمارے امام نے استدلال کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے، یا ان کے کسی شاگرد نے اس روایت کو لے کر استدلال کر کے کہا ہے کہ یہ مسئلہ ہے خلافت کا، اگر وہ کسی ہماری کتاب میں بطور مسئلہ، بطور عقیدہ لکھی ہے تو وہ بات کریں. مسلم میں آ گیا، نسائی میں آ گیا، فلانے میں آ گیا، یہ سوال نہیں ہے بنتا. ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں آپ سے یہ پیش کی تھی، ابھی آپ نے خود ہی بیان کیا کہ مجموع البیان کے اندر یہ شامل ہو گیا تو وہ شامل ہو گیا. ابھی میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اس بات کو سمجھیں. اب اس کے بعد کوئی سوال ہے تو بتائیں. تو آپ نے بتایا نہیں ہے کہ آپ بھائی اگر کوئی طریقہ ہے امام بنانے کا تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ کہتے ہیں بھائی، کہتے ہیں کہ چلے میں آپ کے اپنی کتاب، ابھی میرے پاس، میں اپنے ٹائم کو ابھی کلیم کرتا ہوں، میرے 10 منٹ ہے نا. ابھی آپ نے اس نے جواب دیا نہیں دیا، میرے 10 منٹ ہے بھائی، آپ کو 3 منٹ تھے، ختم ہو گئے جی. آپ میرے بھائی ٹھیک. اچھا میرے محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس شخص سے سوال کیا گیا کہ بھئی تیرا عقیدہ جو ہے مسئلہ امامت و خلافت میں کیا ہے، کہ اللہ اور رسول نے بیان نہیں کیا ہے، نص کوئی نہیں ہے، طریقہ بنانے کا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی طریقہ بنانے کا بھی نہیں ہے.
اور فاسق فاجر خلیفے کی اطاعت واجب. کہتا ہے فاسق فاجر خلیفے کی اطاعت. احمد رضا خان نے فتویٰ نہیں دیا. ابو حنیفہ کیوں نہیں فتویٰ دیا؟ کیوں نہیں فتویٰ دیا؟ فتویٰ دیا کیونکہ وہ مسلم میں موجود ہے، اور ابو حنیفہ یہ سب لوگ مسلم کو بالاجماع یہ لوگ صحیح مانتے ہیں. آپ کے علماء احناف سب صحیح مانتے ہیں. اور پھر جہاں تک احناف کا تعلق، یہ دیکھو، یہ کتاب اصول الدین لشیخ جمال احمد ابن محمد الغزنوی الحنفی. یہ دیکھو، یہ دیکھو، ادھر دیکھو، یہ حنفیہ، چاپ دار البشائر 1998 میں چھپی ہے. فصل فی الامامہ، امامہ کا فصل. الامامۃ تثبت باختیار اہل الصلاح. امامہ کیسے بنتا ہے؟ کہتے ہیں صالحین، اہل صلاحت، اہل حل عقد، وہ کسی کو امام بنائے. وتنعقد بقدر رجل واحد، ایک شخص بھی کسی سے بیعت کرے وہ امام بن جاتا ہے. اس کی حدیث کہاں ہے؟ اس کی حدیث کہاں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ لگائیں، کتاب لگائیں، کتاب کا ٹائٹل پہ کتاب لگا دیا، میرا ٹائم کم ہے، میں دوبارہ آپ دیکھ لینا. کتاب اصول الدین للامام عبد القاہر البغدادی، جلد نمبر 1. یہاں پہ آپ کا امام ہے ابو الحسن الاشعری کا عقیدہ. سن لو بھائی، سن لو، سن، خاموش، میری باری ہے، 10 منٹ میرے محدود ہے. فقال ابو الحسن الاشعری ان الامامت، یہ آپ کا امام ہے اشاعرہ کا، تنعقد لمن يصلح لها بعقد رجل واحد. بیچ میں نہ بولو نا پلیز. بعقد واحد رجل واحد من اہل الورع والاجتہاد. ایک شخص بھی کسی سے بیعت کرے تو وہ امام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَاجَبَ عَلَى الْبَاقِينَ. تو آپ کسی سے بیعت کرو نا، پاکستان میں ابھی آپ بیٹھے ہیں، کسی کزن سے، کسی اور مولوی سے بیعت کرو، فوراً وہ امام بن جاتا ہے، سب پہ طاعت واجب ہے. یہ کون سی جوک بنا لی ہے تم لوگوں نے؟ نہ حدیث کچھ بھی نہیں، ایسے اپنے سے بنا دیے، اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. اگر بیان نہیں کیا تو تم نے کیسے بنا دیا؟ قرآن کی ایک آیت تو پڑھی نہیں ابھی گئی. ہاں، تو اب میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں اس عظیم مصنف حمینی صاحب کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جن کی کتاب سے ہم نے نصوص دکھا دیے کہ یہ فرقہ مخالفین کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مجتہد، اور ان کے فرقے کے بہت بڑے عالم ہیں. ان کے ہاتھ پہ غزان خان جو تھے، اس زمانے کا سب سے بڑا امپرر تھا، اس نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا تھا. اس نے یہ احادیث لائی ہیں، متعدد احادیث، میں نے تو کچھ پڑھے ہیں مختصر، اس کے علاوہ بہت سارے احادیث ہیں ان کے اس کتاب میں. یہ کتاب الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ لابن حجر العسقلانی. ملاحظہ کریں اس کتاب میں صفحہ نمبر 67 میں ابراہیم ابن محمد ابن المؤید ابن حموی الجوینی صدر الدین ابو الجوامع ابن سعد الدین الشافعی الصوفی. اچھا، اس کے متعلق وَلَهُ رَحْلَةٌ وَاسِعَةٌ، اس نے طلب حدیث کے لیے بہت سارے سفر کیے ہیں. وَعَنَا بِهَذَا الشَّأْنِ، بہت بڑا محدث ہے. وَكَتَبَ وَحَصَلَ وَكَانَ دَيِّنًا، اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس نے احادیث حاصل کی ہیں، اور بڑا دیندار تھا. وقوراً، صاحب وقار تھا. ملیح الشکل، بہت خوبصورت آدمی تھا. جید القراءہ، بہت اچھی طرح سے وہ اس کی تلاوت قرآن بہت بہترین تھی. وعلی یدہ اسلم غازان، اس کے ہاتھ پہ غازان خان، اس زمانے میں وہ عالم اسلام کا امپرر تھا مغلوں کی جانب سے. مغلوں نے عالم اسلام کو فتح کیا تھا، اور وہ ابھی تک کافر تھے. وہ بادشاہ پہلا جو ان میں مسلمان ہوا ہے غازان خان، اس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوا ہے. یہ اتنا بڑا عالم تھا. وَكَانَ قَدِمَ دَمَشْقَ وَسَمِعَ الْحَدِيثَ بِهَا فِي سَنَةِ فلان سال یہ دمشق آئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے احادیث اخذ کیے تھے. اور اس زمانے کا ایک بہت بڑا محدث علائی اور فلان اس کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے سے انہوں نے حدیث کے وہ کیے تھے، حدیث کے اجازات لیے تھے. اچھا، یہ تذکرۃ الحفاظ ہے ذہبی صاحب کا، جزء رابع، چاپ منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ. یہ صفحہ نمبر 199 ہے. ملاحظہ کریں کہ ہم کسی مجہول عالم کی احادیث آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں. اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث، اپنے زمانے کا سب سے بڑا مشہور عالم، جس کے ہاتھ پہ اس زمانے کا پورے عالم اسلام کا فاتح اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے مغلوں کا بادشاہ، اس کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت اپنے زمانے کا سب علماء سے یہ اس کا سر و گردن سب سے بلند تر تھا. اچھا، یہ ذہبی صاحب کہتے ہیں میرے استاد، یہ ذہبی کا استاد ہیں، یہ جو حمینی صاحب. وَسَمِعْتُ مِنَ الْإِمَامِ الْمُحَدِّثِ الْأَوْحَدِ الْأَكْمَلِ، کہتے ہیں میں شاگرد ہوں اس بڑے عظیم محدث کا جو اوحد ہے، جو اکمل ہے، فخر الاسلام صدر الدین ابراہیم ابن محمد ابن مؤید ابن حموی الخراسانی الجوینی. میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے احادیث اخذ کیا. قدم علینا طالب حدیث، یہ ہمارے شہر میں آیا تھا حدیث اخذ کرنے کے لیے.
تو میں اس وقت میں نے ان کی شاگردی کی ہے، اور پھر انہوں نے حدیث ہمارے لیے حدیث نقل کی ہے، وَكَانَ شَدِيدَ الْاعْتِنَاءِ بِالرِّوَایَہ، اور یہ روایات میں بہت ہی محنت کرتا تھا حدیث جمع کرنے میں، حدیث کی کتابت میں، حدیث کی تصانیف میں، وتحصیل الاجزاء، اور حدیث کے مختلف نسخوں کو جمع کرنا اس کا کام تھا۔ اچھا، حسن القراءہ، بہترین تلاوت تھی اس کی، ملیح الشکل، بہترین خوبصورت آدمی تھا، مہیبن، بہت باہیبت آدمی تھا، دینن صالحا، دیندار تھا، صالح تھا، وعلی یدہ اسلم غازان الملک، اس کے ہاتھ پر غازان خان مسلمان ہوا۔ ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ سنہ 722 کو ان کی وفات ہوئی ہے، 722 کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اچھا، اب میرے پاس مزید حوالے ہیں کہ یہ شخص اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم تھا۔ اب خود جانو، یہ جب ذہبی کا استاد ہے تو اس کی کیا عظمت ہے حدیث میں اور فنون حدیث میں۔ احادیث یہاں پہ بہت زیادہ ہیں میرے عزیزوں۔ اچھا، یہاں پر یہ حدیث ملاحظہ کریں کتاب فرائض السمتین میں، یہاں پر صفحہ نمبر 104 ہے یہ حدیث بلکہ اس سے پہلے حدیث شروع ہوتی ہے، حدیث لوح جابر، انہوں نے نقل کیا یہاں پر اپنے سند کے ساتھ جابر ابن عبداللہ انصاری سے، کہ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گیا اور ان کے ہاتھ میں ایک ٹیبلٹ تھا، ایک لوح تھا، اور میں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا ٹیبلٹ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ٹیبلٹ اللہ کی جانب سے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے صورت میں تحفے میں رسول کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول نے مجھے یہ دیا۔ تو میں نے کہا اس میں کیا لکھا ہے، مجھے دے دیں؟ انہوں نے کہا آپ یہ اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کو دے دوں، لیکن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دیا۔ اچھا، تو میں نے اس میں دیکھا، اس میں 12 ائمہ علیہ السلام کے نام لکھے تھے، اللہ کی جانب سے لکھا ہوا آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا کتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ پیغام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے بعد علی علیہ السلام امام ہے، اس کے بعد امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد 12 ائمہ، ایک بعد دیگر ان کے نام موجود ہیں یہاں پر۔ کیونکہ حدیث تفصیل سے 1.5 صفحے پر، اب میرا وقت مختصر ہے، میں سب کو نہیں پڑھ سکتا، جو لوگ پڑھنا چاہیں ادھر دیکھ لیں۔ اچھا، ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں یہاں پر، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، 12 ائمہ علیہ السلام کی ان کی اپنی کتابوں سے، اکابر کے کتابوں سے۔ ٹائمر شو نہیں ہو رہا۔ ٹائمر میں نے وہ ٹائمر وہ اپنا لے رہے ہیں، ٹائمر وہ اپنا لے رہے ہیں، میں نہیں، ٹائمر اصل تو ان کا ہے نا، وہ اپنے لے رہے ہیں۔ کتنے منٹ ہو گئے ہیں جناب؟ یہ یہاں پہ شو نہیں ہو رہا، میری مرتبہ شو ہوتا ہے۔ وہ میں نے نہیں لگایا نا، وہ میرا ٹائمر، آفیشیل ٹائمر ان کا اپنا ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارے پہ اعتماد نہیں ہے، مجھے پھر اجازت دے قبلہ، میں جاتا ہوں۔ اب کوئی میرا ٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے ٹائم لگایا، میں کوئی بےایمانی کر رہا ہوں یہاں کو، مجھے میں پوچھ رہا ہوں، ابھی یہ نہیں کہہ رہا کہ انٹرسٹ نہیں ہے حضرت، آپ ایسے تو نہ کریں۔ وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کی عادت ہے، وہ اپنا بھی لگاتے ہیں، میں بھی لگاتا ہوں، تھوڑا سیکنڈ کا فرق ہو سکتا ہے، میں بھی لگاتا ہوں، میں ادھر لگاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے فرائض السمتین، یہاں پر ملاحظہ کریں، یہ حدیث یہ صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر 114، یہاں پر حدیث نقل فرماتے ہیں مجاہد سے، عبداللہ ابن عباس سے، کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سے بات کی ہے کہ پہلا امام آپ کا شوہر ہے، اس کے بعد امام حسن، اس کے بعد امام حسین، اس کے بعد فرمایا کہ جب فاطمہ الزہرا سے اس طرح بات کی ہے کہ میرے بعد جو ائمہ یہ ہیں، الہادی علی، میرے بعد علی علیہ السلام امام ہے، الحسن، الحسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی، اور اس کے بعد من یصلی خلفہ عیسیٰ ابن مریم، وہ شخص جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔ تو میرے محترم ناظرین، میں نے ان کو اپنی کتابوں سے دکھا دی کہ امام صرف 12 ہوں گے، خلفاء 12 ہوں۔ اس نے اس کا جواب دیا ہے کہ بخاری مسلم کی حدیث نہیں ہے کہ 12 امام ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے۔ میں نے ان کو نہیں دکھایا ان کی اپنی کتابوں سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے عرفات میں، حجۃ الوداع میں، خطبے میں 12 کہا تھا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے۔ ان کی اپنی کتاب سے میں نے نہیں دکھایا، یہ شیعوں کی کتاب توڑی ہے، ان کی اپنی کتاب ہے، بار بار حدیث دکھا رہا ہوں، 12 اماموں کے نام تک، وہی عقیدہ جو شیعوں کا، ان کی اپنی کتاب میں، ان کے اپنے ذہبی کا استاد اپنی کتاب میں بار بار حدیث لا رہا ہے 12 امام کون ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، میں نے بخوبی ثابت کیا کیا کہ نص من اللہ علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام، اور میں نے دوسری جانب سے یہ بھی بخوبی ثابت کیا، اس شخص نے جواب نہیں دے سکا کہ ان کا عقیدہ کہ اللہ رسول نے امامت بیان نہیں کیا، یہ کفر ہے، یہ اللہ پہ بہتان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہتان ہے، اور یہ قرآن کی تکذیب ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ کہ ہر فاسق و فاجر سے کوئی بھی بیعت کرے وہ آپ کا واجب امام بن جاتا ہے، چاہے وہ شیطان بھی ہو، ٹھیک ہے نا، یہ کفر باللہ ہے، یہ عقل کے خلاف ہے، کون سا انصاف ہے، کون سا دین ہے یہ، کہ ہر فاسق و فاجر
حدیث ودیث کچھ بھی نہیں یار, فاسق فاجر کی طاعت واجب ہے جی. اور جو واقعاً خلیفہ ہیں اللہ کی جانب سے, ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہیں, یا ان کو مانتے نہیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دونوں نقطے, دونوں جانب اچھی طرح سے بالکل ثابت کر دیا ہے. النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام کے 12 امام ہیں, ان کے نام کیا ہیں, اور دوسری جانب سے کہ جماعت عمریہ کا عقیدہ مسئلہ امامت و خلافت میں کفر محض, شرک محض ہے.